السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 164۔ تو یہ ابو قحافہ آئے بچیوں کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس، حضرت اسماء کے پاس، ان کے حضرت ابو بکر کی اہلیہ کے پاس۔ بھئی ابو بکر تو ایسا سنا ہے کہ چلے گئے ہیں اور تمہارے لیے گھر میں کچھ چھوڑا نہیں ہے، اور کچھ بھی جو ہے وہ ایسا کرتا رہتا ہے، محمد کا ساتھ دیتا رہتا ہے۔ یہ ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں، ہجرت کے وقت میں کافر تھے، صدیق اکبر کے والد۔ چنانچہ حضرت اسماء نے کہا کہ نہیں دادا، بہت مال چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ تو ابو قحافہ نے کہا کہ دکھاؤ کیا مال ہے، بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت اسماء یہ دونوں جو ہے چھوٹی چھوٹی تھی، کوئی اتنی بڑی عمر تو تھی نہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی کنکر جمع کیے اور کنکر جمع کر کے ایک تھیلی میں ڈال دیے، اور تھیلی میں ڈال کر وہ تھیلی پر ہاتھ رکھوا دیا ابو قحافہ کا کہ دیکھو کتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ پھر جو ابو قحافہ نے کہا کہ ہاں، چونکہ اندھے تھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، یوں کہا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اور آپ بالکل مطمئن رہیں۔ یہ ہوا صدیق اکبر کے گھر پر۔ ابو قحافہ تو واپس آ گئے۔ وہاں مشرکین مکہ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب نکلیں حضور، اب نکلیں قتل کریں، اب نکلیں قتل کریں۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جاتے تھے۔ تو جب نہیں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے دروازے کی دراڑوں سے دیکھنا شروع کیا کہ کون سویا ہے۔ تو دیکھا دراڑوں سے تو وہاں تو علی سوئے ہوئے تھے۔ ارے یہ تو علی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، وہ تو نکل گئے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا علی حضور کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا بھی مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، کہا یہ دیکھو تم لوگوں کی امانتیں ہیں، ابو جہل کی بھی امانت تھی، ابو لہب کی بھی امانت تھی، ان سب کی امانتیں تھی حضور کے پاس۔ بھئی یہ تیری امانتیں پکڑ، تو ابو لہب یہ تیری امانتیں پکڑ، اخنس بن شریک یہ تیری امانتیں پکڑ، حضور کے بارے میں مجھ پوچھ کہاں ہے، یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ سب کی امانتیں حضرت علی جو ہے وہ دیتے رہے، اور یہ جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ چنانچہ ایک آدمی تھا مکہ مکرمہ میں جو بہت بڑا جاسوس تھا، وہ پتہ چلا دیتا تھا کہ یہ لوگ گئے کہاں ہیں۔ قائف کہا جاتا تھا، قائف بر وزن طائف، یعنی قائف کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اگر پیدل چلا ہو تو اس کے پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر وہ پکڑ لیتا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی دیکھو یہ دونوں کے دونوں نکلے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ یہ ابو بکر کے گھر سے نکلے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ نشانات ہیں۔ چنانچہ وہ نشانات پر جو ہے وہ لے کر چلا، وہ قائف جو تھا وہ لے کر چلا۔ ابو بکر کو معلوم تھا۔ جب غار ثور کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں پکڑنے کے لیے کسی بھی جاسوس کو پیچھے بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے پاؤں کے نشانات کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے جبل ثور آ گیا ہے، قریب ہے، اب آپ پیدل نہ چلیں، آپ اونٹنی پر بھی نہ بیٹھیں، بلکہ میں آپ کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتا ہوں۔ چنانچہ صدیق اکبر نے اپنی پیٹھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا، اور کچھ دیر صدیق اکبر خود چلے۔ تو ان کو پتا چلا کہ دو آدمی یہاں تک چلے ہیں، دو اونٹنیاں یہاں تک چلی ہیں، ایک اونٹنی کہاں گئی؟ ایک اونٹنی صدیق اکبر نے دور کر دی اور اپنے کندھے پر بٹھا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے غار ثور میں۔ اب جب غار ثور میں گئے تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ باہر بیٹھیے، میں تھوڑے سے صفائی کر لیتا ہوں غار ثور کی۔ وہاں گئے تو وہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، اور وہ غار ایسی تھی کہ آدمی بیٹھ کر بھی داخل نہیں ہو سکتا اور کھڑا رہ کر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ غار میں داخل ہونا ہو تو لیٹے اور داخل ہو، وہ اس قسم کی غار تھی۔ صدیق اکبر گئے اور وہاں جا کر جو منہ تھے اپنی چادر وغیرہ جو اس کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد سارے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ بڑا تھا، اس کے لیے اب چادر نہیں تھی، پوری چادر ہی ختم ہو گئی، پوری چادر ہی پھاڑ ڈالی صدیق اکبر نے۔ ایک سوراخ تھا
تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت اس کو بند نہیں کر سکتا، کئی مشرکین مکہ پہنچ نہ جائیں، اس لیے آپ جلدی سے اندر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر داخل ہوئے، ابوبکر صدیق بھی لیٹ کر داخل ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام فرما لیں۔ چنانچہ صدیق اکبر اپنی ران کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا، اور وہ جو سوراخ تھا بڑا سا، اس کے لیے چادر کوئی تھی نہیں، وہاں اپنا انگوٹھا رکھ لیا تاکہ کوئی جانور باہر نہ نکلے۔ خدا کی شان، اس میں ایک بہت بڑا سانپ تھا، کتابوں میں آتا ہے۔ اب وہ سانپ نے صدیق اکبر کو ڈسا تو صدیق اکبر روئے، وہ آنسو حضور کے رخسارے پر گرے، تو دیکھا کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ حضرت کسی زہریلے جانور نے ڈسا ہے۔ تو کہا نہیں، آپ پاؤں ہٹا لیجو۔ پاؤں ہٹایا تو سانپ نکلا، اور وہ سانپ نے کہا میں کئی 100 سالوں سے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھوں، اور یہ مجھے روک رہا تھا۔ وہ جنات تھا، 700 سال سے وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے روک رہا تھا۔ بقیہ تفصیل کل پوری